ایک شہر کا نام شیراز ہے۔ شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی، میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں تھا، بڑی گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، گھر پر بچے کی ولادت ہوئی، خرچ کے لیے کچھ نہیں، بڑی گہری فکر میں چلا گیا اور اسی فکر کے عالم میں سویا۔ جب میں سویا تو رات کو خواب میں حضور تشریف لائے۔ حضور نے کہا، فاش پریشان کیوں ہو؟ کہا، حضور گھر بچے کی ولادت ہوئی، خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے، بس اسی فکر میں ڈوبا ہوا۔ کہا، صبح ہونے کے بعد ایک مجوسی کے پاس چلے جانا، فلاں مجوسی کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ حضور نے بھیجا ہے 20 دینار دے دے۔ حضرت فاش کہتے ہیں جب میری نیند سے بیدار ہوا تو بڑا پریشان ہوا کہ ایک مجوسی کے پاس کیسے جاؤں اور کیسے کہوں، اور دوسری طرف یہ فکر تھی کہ نبی نے بھیجا ہے۔ اس فکر میں تھے کہ نبی نے فرمایا ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی فکر میں پورا دن گزر گیا، رات آئی، پھر سو گئے، پھر سوئے، حضور خواب میں آئے، کہا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ہو اس مجوسی کے پاس چلے جانا، وہ تم کو دینار عطا کر دے گا۔ حضرت فاش کہتے ہیں صبح ہوئی، میں صبح ہونے کے بعد اس مجوسی کے گھر کی طرف نکلا تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا اور وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا، کسی کو دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار کی بات تھی، میں شرما رہا تھا، کس طرح سے کہوں کہ مجھے حضور نے تمہارے پاس حاجت پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے، کس طرح سے بیان کروں۔ ہوتا ہے نا کہ جب پہلی بار انسان کوئی کام کرتا ہے تو اسے تھوڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ کہا کس طرح سے اس سے مانگوں، کس طرح سے کہوں کہ نبی نے بھیجا ہے۔ کہا میں وہیں پر کھڑا رہا، مجوسی نے مجھے دیکھا، کہا بزرگوار کچھ حاجت ہے، کوئی حاجت رکھتے ہو؟ کہا ہاں، مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس جاؤں اور تم سے کہوں کہ مجھے 20 دینار دے دو۔ کہا لو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، یہ 20 دینار ہے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ فاش کہتے مجھے 20 دینار دیے، میں نے لے لیے۔ پوچھا کہ تم سے کس نے کہا کہ تم مجھے 20 دینار دینا؟ کہا رات ایک بزرگ میرے خواب میں آئے۔ کہا جب خواب میں میرے بزرگ آئے اور بزرگ نے کہا کہ ایک شخص آئے گا، اس کی کچھ حاجت ہے، اس کی حاجت پوری کر دینا، اسے 20 دینار دے دینا۔ پوچھا حلیہ کیسا تھا؟ حلیہ بیان کیا، اس طرح کے تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے۔ حضرت فاش نے کہا وہی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے جو تمہارے خواب میں آئے تھے۔ جب مجوسی نے اتنا سنا، کہا فاش مجھے اپنے گھر لے چلو۔ فاش گھر لے کر کے آئے، گھر لانے کے بعد کہنے لگا اب مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو۔ وہ مجوسی بھی مسلمان ہو گیا، اس کے بچے بھی مسلمان ہو گئے، بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ تو نبی کی جس پر نظر رحمت ہو جائے، نبی جس پر نظر کرم فرما دے، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ نبی اپنے غلاموں کی حاجت کو پورا کیا کرتے ہیں۔ اگر غلام ان سے فریاد کرے، ان سے عرض کرے، تو نبی اپنے غلاموں کی حاجت کو ضرور پورا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں حضور سے سچے دل سے محبت کے ساتھ عرض کرنا چاہیے، حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔
رب خود فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا۔ رب نے ساری کائنات کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے کتنی تم پر رحمت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تم پر کتنی رحمت نازل کی۔ پانی تمہارے لیے رحمت ہے، ہوا تمہارے لیے رحمت ہے، سورج تمہارے لیے رحمت ہے، پانی تمہارے لیے رحمت ہے، اولاد تمہارے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہی رحمتیں کبھی زحمت بھی بن جاتی ہیں۔ سورج رحمت ہے لیکن جب اپنی پوری شدت کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے شعاع پھیلاتا ہے، تو اس کی گرمی کی وجہ سے انسان مرنے لگتے ہیں۔ تو جو رحمت تھی زحمت بن گئی۔ ہوا ہے، رحمت ہے، جب تک میڈیم رہے تمہارے لیے رحمت ہے، اگر یہ تیز ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ تمہارے لیے پانی رحمت ہے، جب تک تمہارے استعمال تک محدود ہے رحمت ہے، اور جب یہ بڑھ جائے تو زحمت بن جاتا ہے۔ ہوا رحمت زحمت بن جاتی ہے، پانی رحمت زحمت بن جاتا ہے، سورج رحمت زحمت بن جاتا ہے، اولاد رحمت ہے، لیکن اگر یہی اولاد بدکار ہو، بدسلوکی کرنے والی ہو تو ماں باپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ رحمت ہی رحمت ہیں اور پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔